حامدا ومصليا ومسلما اما بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بندہ ناچیر مدثر شاہ کے سلسلہ وار رد کی تیسری قسط پیش کر رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے مدثر شاہ نے اہل بیت کا یزید کی بیعت کرنا تسلیم کر لیا اور اہل بیت کرام اور صحابہ اعظم پر بغاوت کا الزام لگا دیا۔ یہ اس کا عنوان ہے، اور جو کچھ بیان کرنا ہے وہ اس بیان پر تبصرہ اور شرح ہے جو اس کا بیان اس کی دوسری قسط میں آیا ہے، جس کا عنوان ہے کیا واقعہ کربلا خطائے اجتہادی کا نتیجہ تھا۔ 30 منٹ کا اس کا بیان ہے۔ اس بیان پر ہم نے مکمل تو بیان پر تبصرہ پیش نہیں کرنا، اس کے کچھ حصے پر، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی فضولیات میں مصروف رہ کر اپنا جو ہے وہ وقت ضائع کریں اور مصروف رہیں، مشغول رہیں۔ تو اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا یہ بیان آخری ہوگا، اس کے بعد ہمیں اس پر کوئی تبصرہ اور اس کے متعلق کوئی بیان دینے کی حاجت نہیں رہے گی۔ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں یہ سنیے، پہلے اس کا اپنا کلپ یہ محفوظ ہے، وہ آپ دیکھیں، سنیں اپنے کانوں سے، اور پھر ہمارا تبصرہ جو ہے اس کو سماعت کریں۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے تو دوسرے لوگوں نے رخصت پر عمل کیا اور امام عالی مقام نے عزیمت پر عمل کیا۔ اگرچہ رخصت پر عمل کرنے کی اجازت تھی، اور جب دوسرے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں علیہم الرضوان لڑے تو اہل بیت کرام نے رخصت پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے عزیمت پر عمل کیا، حالانکہ انہیں بھی رخصت کی اجازت تھی، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان عزیمت کے قابل نہ تھے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ قربانیاں دے چکے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے، وہ بھی اسی رخصت پر عمل کر رہے تھے جیسے رخصت پر عمل کرنے والے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے۔ یزید کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنا ہی امیر مانتے تھے جتنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ کے سبب امیر مانتے تھے۔ اب میں اس کی جو عبارت ہے منہ کی وہ پڑھ رہا ہوں، میرے پاس وہ محفوظ لکھی ہوئی ہے لفظ بلفظ۔ کہتا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑے تو دوسرے لوگوں نے رخصت پر عمل کیا اور امام عالی مقام نے عزیمت پر عمل کیا، اگرچہ رخصت پر عمل کرنے کی اجازت تھی۔ پہلے اس جملے پر تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ امام عالی مقام نے عزیمت پر عمل کیا اگرچہ رخصت پر عمل کرنے کی بھی اجازت تھی، تو ظاہر بات ہے ہر صاحب سمجھ بندہ وہ یہ سمجھ رہا ہے
کہ عزیمت پر عمل کیا، یعنی یزید کی بیعت کو تسلیم نہ کیا اس کے بقول، اور رخصت پر عمل کی ان کو اجازت تھی، یعنی یزید کی بیعت کر لینے کی امام حسین کو شرعی طور پر اجازت تھی، رخصت تھی، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ امام حسین کو شرعی طور پر یزید کی بیعت کر لینے کی اجازت تھی، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، رخصت تھی، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کیا۔ اب ہمارا تبصرہ اور شرح اس پر یہ ہے کہ بتا، جب تو خود کہہ رہا ہے کہ یزید کی بیعت کر لینا امام کے لیے رخصت اور اجازت تھی، رخصت اور اجازت تھی، تو بتا جو شرعی طور پر جائز ہو اس کو ہم نے روایات سے لے کر ثابت کیا کہ امام پاک نے بیعت کی تھی، تو نے ہمیں گستاخ کیوں کہا؟ امام حسین کا گستاخ کیوں قرار دیا؟ کیا جو کام شرعی طور پر جائز اور صحیح ہو اس کے کرنے کو اگر کسی امام کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ گستاخی بھی بنتا ہے؟ بے شرم، کچھ تو شرم کر۔ خود تو کہہ رہا ہے کہ بیعت کر لینا بھی رخصت تھی، شریعت میں اجازت تھی امام حسین کو۔ جب اجازت تھی تو طوفان کیوں کھڑا کر رکھا ہے بدتمیز؟ ہم پر الزامات کس چیز کے ہیں پھر؟ یا تو کہو حرام تھی، اب تیرے جتنے باقی قسطیں ہیں ان کے اندر تو پتہ نہیں تو کیا کیا دعوے کرتا ہے حرمت کے۔ اب تجھے نظر آ رہا ہے کہ امام پاک کو اجازت تھی یزید کی بیعت کرنے کی، تو حرمت اور اجازت، رخصت یہ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا کوئی کسی فقہ کسی کتاب سے ہمیں بھی تو بتا دے دکھا کر۔ معلوم ہوا تو وہ شخص ہے کہ تجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ تیرے سر شریف سے کیا نکل رہا ہے، اور تیرے جیسے لا علم کا حال ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی تمیز نہیں کہ میں منہ سے کیا بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس نے خود مان لیا کہ یزید کی بیعت کرنا جائز تھا، مان لیا۔ اگر جائز تھا تو اب صحابہ پر اعتراض کیوں رہے گا؟ یزید کی بیعت کرنے والوں پر اعتراض کیوں رہے گا؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ تو فسق و فجور اس کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یزید کی بیعت کرنے کو کوئی کسی طرح کا تو جرم قرار نہیں دیتا ہے؟ مرداں چنی کنند جیسے تو نے کر دکھایا۔ بتاؤ میرے دوستو، اگلی بات سنو۔ اور جب دوسرے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں علیہم الرضوان لڑیں تو اہل بیت کرام نے رخصت پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے عزیمت پر عمل کیا۔ یہ لفظ بات پھر پڑھتا ہوں، یہ جو میں نے مدثر شاہ نے اہل بیت کا یزید کی بیعت کرنا تسلیم کر لیا، یہ میں نے عنوان ڈالا ہے، اس کے اس عبارت سے نکالا ہے، اس کی اس عبارت سے یہ لفظ ہے اس کیا؟ جب دوسرے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں علیہم الرضوان لڑیں تو اہل بیت کرام نے رخصت پر عمل کیا، اہل بیت کرام نے رخصت پر عمل کیا، یعنی جنگ حرہ کی طرف اشارہ ہے، جنگ حرہ کی بات کر رہے ہیں، مدینے والی جنگ۔ اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اس جنگ کے موقع پر عزیمت پر عمل کیا اور اہل بیت نے رخصت پر عمل کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اہل بیت نے یزید کی بیعت توڑی بھی نہیں اور جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے، رخصت پر عمل کیا، رخصت پر عمل کیا، بیعت کر لی
بیعت کی ہوئی تھی اس کو توڑا بھی نہیں، اور جنگ میں صحابہ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ رخصت پر عمل کیا، صحابہ نے عزیمت پر عمل کیا۔ اب ایمان سے بتانا، یزید کی تمام اہل بیت، یہ لفظ اہل بیت ہے، کسی کو اسے مستثنا نہیں کیا، یہ لفظ اہل بیت بول رہا ہے، تمام اہل بیت یعنی عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام اولاد جو ہے ان کے متعلق کہہ رہا ہے، ان سب حضرات نے یزید کی بیعت نہیں توڑی، یزید کی بیعت نہیں توڑی، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، رخصت پر عمل کیا، رخصت پر عمل کیا، وہ بیعت کرنا اہل بیت کا یزید کی ثابت ہو گیا، اس کے منہ سے نکل آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، اس کو کہتے ہیں۔ کیوں شاہ؟ اب کیا بنا؟ اب کیا بنا؟ اب اہل بیت نے یزید کی بیعت کر لی، میں کہوں تو گستاخ اہل بیت ہوں، تو کہے تو عاشق اہل بیت ہے، محترم اہل بیت ہے، تو احترام اور عزت کرتا ہے، میں توہین کرتا ہوں، شرم تو کر، یہ تقسیم کہاں سے لی؟ ان ہے یا اللہ قسمت ضیزا، یہ ٹیڑھی تقسیم تیری طرف سے، یہ یزیدی کام ہے یا حسینی کام ہے؟ بتا، امام حسین ایسی ٹیڑھی تقسیم کرتے تھے کیا؟ معاذ اللہ، تو نے کیوں کی؟ اب اگلی بات سنو، اس نے اہل بیت کی توہین کی ہے اس جملے میں، جس طرح کے اوپر کے جملے میں صحابہ کی توہین کی ہے، کیونکہ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ جان بچاتے ہوئے ان لوگوں نے دین کو روڑ دیا، انہوں نے کہا جان بچا لو، خیر ہے، دین جاتا ہے تو جانے دو، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اب بتاؤ، اہل بیت کو کہنا کہ جان کے ڈر سے ہے، اہل بیت کو کہنا جان کے ڈر سے، پہلے صحابہ کو کہہ چکا، اب اہل بیت کو کہہ رہا ہے جان کے ڈر سے دین انہوں نے ہلاک کر دیا۔ میں اب پوچھتا ہوں، بتا ظالم، اہل بیت بھی ڈرو تیرے بقول، صحابہ بھی ڈرو تیرے بقول، معاذ اللہ، اب پیچھے بتا بچا کیا؟ یعنی نعوذ باللہ امت رسول اس دور کی، اور وہ بھی حضور کے زمانے کے قریب والے لوگ اور حضور کے قرب، حضور کے فیض پانے والے لوگ جو ہیں، وہ سب کے سب معاذ اللہ تمہارے نزدیک ڈرو ہیں، تو بتا پھر امت میں بہادری کس طبقے میں آئے گی؟ اور ظالم، اگر ڈرو ثابت کرنا کسی کو، یہ توہین اس کی نہیں تو اور کیا توہین ہوتی ہے؟ سمجھ نہیں آئی بھائیو؟ کیا جملے ہیں جس کے، کیا قیامت ہے یار؟ اب کیا ہے؟ اس ظالم کو صرف عظیمت اور رخصت کے لفظوں کا پتہ ہے اور کچھ نہیں جانتا، ان کی حقیقت نہیں جانتا، ان کے معنی کو نہیں جانتا، الفاظ رکھتا ہے کیونکہ سکول میں بیچارہ ذلیل خوار ہوتا رہا ہے، تو الفاظ رکھتا ہے لیکن ان کے معنی نہیں جانتا، ان کے حقائق نہیں جانتا، تو الفاظ کے جو حقائق نہیں جان سکتا نا، وہ ایسے ہی کھچے مارتا رہتا ہے بیچارہ۔ اب میرے بھائیو، اگلی بات سنو، یہ کہہ رہا ہے حالانکہ انہیں بھی رخصت کی اجازت تھی، صحابہ کرام کو بھی رخصت کی اجازت تھی، یعنی صحابہ کرام کو یزید کی بیعت کر لینے کی اجازت تھی، شرعی طور پر، شرعی طور پر صحابہ کرام کو یزید کی بیعت کر لینے کی، یہی جملہ امام صاحب کے متعلق کہہ چکا ہے،
تو اس کا تو صاف مطلب نکلا کہ صحابہ اور اہل بیت کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یزید کی بیعت شرعاً جائز ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ شاہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا مبارک جملے بول دیے ہے، جس کا نہ تاریخ ساتھ دے نہ کچھ۔ اور بتا، عبداللہ بن زبیر نے آخر دم تک جائز سمجھا تھا اس کی بیعت کو؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے تو ثابت کر دیا کہ سب نے جائز سمجھا تھا، اہل بیت اور صحابہ کرام نے۔ تو اتنا بڑی، میں کیا کہوں، بکواس کہہ نہیں سکتا کہ عدم مارتا ہے، لیکن جب کہتا دیکھتا ہوں جواب آں غزل، تو اس کہنے کو بھی صحیح سمجھتا ہوں کہ تو نے تو مجھے گستاخ اہل بیت کہا، تو میں تیری بکواس کو بکواس نہ کہوں کیا؟ تو میرے شاگردوں کا شاگرد ہے، تو استاد کو گستاخ اہل بیت کہہ رہا ہے، جھوٹے کذاب، جبکہ ساری یہ نحوستیں اور لعنتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ یہ گستاخی اہل بیت، گستاخی صحابہ، یہ لعنتیں تیرے اندر ہیں، اور کہتا تو تجھے شرم نہیں آتی؟ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اب امت رسول کو جواب دے تو، اب تو امت رسول کو جواب دے، تو نے صحابہ اور اہل بیت کا کیا حشر کیا ہوا ہے، یہ کہہ کر بتا۔ یہ تیرے جملے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ابھی اس سے غلاظت آگے زیادہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر دم تک یزید کی بیعت کو ناجائز جانا، انکار کرتے رہے، اور اسی انکار پر شہید ہو گئے۔ تو کیسے کہہ رہا ہے؟ عجیب بات ہے، ایک بندہ آخری دم تک، ایک بندہ آخری دم تک اڑتا ہے، آخری دم تک اڑتا ہے، اس کو قدرت ہے اور ساری جماعت کو نہیں ہے، اس کو طاقت ہے، ساری جماعت کو نہیں، نہ صحابہ اور یہ سارے کے سارے علی پاک کی اولاد، علی پاک کی اولاد، ان کے اندر طاقت نہیں، شیر خدا کی اولاد میں طاقت نہیں، عبداللہ بن زبیر میں طاقت ہے۔ جواب دے اس کا، تو نے اہل بیت کو کیا ثابت کیا؟ ڈرو ثابت کیا، صحابہ کو ڈرو ثابت کیا، سب کا توا تو نے لگا دیا ظالم۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اکیلے ہو کر اڑے ہوئے ہیں، اکیلے۔ اور پھر عجیب بات ہے، قدرت نے ان کا ایسا ساتھ بھی دیا کہ ان کی حکومت بھی بنی، وہ امیر المومنین بنے، عبداللہ بن زبیر کو کامیابی ملی، عبداللہ بن زبیر نے خلافت، نظام خلافت قائم کیا۔ جی، یہ تاریخ کے وہ الفاظ ہیں جو انمٹ الفاظ ہیں، جن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب باتیں ان کی اسناد صحیحہ کے ساتھ ثابت ہیں۔ دیکھنا کوئی چاہے تو ان کے حالات طبقات ابن سعد میں دیکھیں۔ اگلی بات سنو، آگے کہتا ہے، اور اہل بیت علیہم الرضوان عزیمت کے قابل نہ تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اہل بیت علیہم الرضوان نہ تھے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ میں پوچھتا ہوں کیوں قابل ہی نہ تھے؟ عزیمت پر عمل کے قابل ہی نہ تھے؟ پہلے قابل تھے؟ کتنے افراد تھے کہ وہ قابل تھے؟ تو بدھو شاہ بتا تو صحیح، کتنے افراد تھے پہلے؟ 72 تن تھے، ایسے ہے۔ اب میں گنواؤں کہ اہل بیت اس وقت کتنے تھے جب جنگ حرہ ہوئی ہے؟ اگر 72 سے زیادہ کہیں ہوں، عبد المطلب کی اولاد اس وقت کتنا کثرت کے ساتھ مدینہ شریف میں موجود تھی؟ عبداللہ بن جعفر کی اولاد بتاؤ کتنے تھی؟ مولا علی کے بھائیوں کی اولاد کتنی تھی؟ یہ سارے شہید ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے اس وقت۔ کیا
اب بتا 72 تن میں وہ بھی تو بیبیاں پاکاں مستورات حرم پاک بھی تو تھے نا، نوجوان کتنے تھے ان کے ساتھ بتا؟ ادھر اگر 17 نوجوان ہوں، کوئی بچے ہیں، حضرت عبداللہ جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے ان کی طرح کوئی بچے ہیں، تو اس وقت تو وہ قابل عظیمت ہیں، اور مدینے میں وہ ہے سفر، بات سمجھنا، وہ ہے سفر، گھر سے باہر ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ادھر ادھر سے کوئی نہیں ہے، چٹھیال میدان ہے کربلا کا، ادھر گھر میں ہے، 4 دیواری بھی ہے، ایسے اسباب معاش بھی مہیا ہیں، سب کچھ ہے، ہتھیار بھی ہیں، پھر دوسری طرف مدینے کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں وہ تلواریں لے کر جنگ کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جنگ کر رہے ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں، ایمان سے بتانا اب عظیمت پر عمل کرنے کے قابل تھے یا اس وقت عظیمت پر عمل کرنے کے قابل تھے؟ ڈڈھل شاہ بتا مجھے، تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ اوئے بتاؤ یار، بولو۔ کوئی بدھو سے بدھو بندہ بھی یہ نہیں کہے گا اس وقت عظیمت کے قابل تھے، اب نہیں ہے۔ جب طاقت میں ہے، ساتھی ہزاروں ہیں تو قابل نہیں ہے، اور جب تنہا ہیں اس وقت قابل ہیں۔ واہ سمجھدانی تیری، تو میں نے ٹھیک کہا تھا پچھلی قسط میں کہ دوائیں کوٹ کر دماغ کشتے کھانے سے مضبوط نہیں ہوتا، عقل عطا نہیں ہوتی، اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو یہی سمجھتا رہا ہے کہ دوائیں کوٹ کر زیادہ سے زیادہ کشتے کھاؤں گا، ویٹ بڑھے گا، منبر پر بیٹھوں گا، پھر جب کہوں بولوں گا تو عقل کی باتیں نکالوں گا، اور اپنی بھی نفی کروں گا، اور پچھلے بزرگوں کو بھی نفی کروں گا، نہ اپنا پھکا چھوڑوں گا نہ دوسروں کا پھکا چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں عقل۔ ہائے ہائے ہائے، دوائیوں سے عقل ہو تو ایسے ہی آتی ہے، شرم نہیں آتی؟ میں نے تجھے کتنا معافی دے رکھی تھی، لیکن تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو عزت کو ہمیشہ ذلت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تیرا نفس باہلی ہے، نسب تیرا بہت اعلیٰ ہے، لیکن نفس تیرا باہلی ہے۔ اب میرے بھائیوں سمجھ لیا، اس کا ہر جملہ ایمان سے بتانا انتہائی گمراہی اور غلط ہے یا نہیں ہے؟ نہ صحابہ کو چھوڑ رہا ہے، نہ اہل بیت کو چھوڑ رہا ہے، خلاف حقیقت سارا بول رہا ہے، توہین کیے جا رہا ہے۔ اگلی بات، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ قربانیاں دے چکے تھے۔ ہاں دلیل دیکھو، دعویٰ یہ ہے قابل نہ تھے، دلیل یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے قربانیاں تو قابل نہ تھے، دعویٰ تو یہ ہے قابل نہ تھے، تو اب تو حق یہ بنتا تھا کہ دعویٰ یہ ہوتا کہ انہوں نے وہ پہلے قربانیاں دے چکے تھے، یہ دلیل ہے، تو دعویٰ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ضرورت ہی نہ تھی، قربانی دینے کی ضرورت نہ تھی۔ کیوں؟ وہ پہلے دے چکے تھے، تو کہتا قابل نہ تھے۔ میری بات نہیں سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب آپ کہتے ہیں فلاں شخص قابل نہیں، تو دلیل یہ نہیں بنتی وہ پہلے دے چکا ہے، نہیں، کہنا یہ چاہیے تھا کہ اب ضرورت نہ تھی، کیوں؟ دے چکے تھے۔ اب ضرورت نہ تھی، کیوں؟ دے چکے تھے، عمل ہو چکا تھا، اب ضرورت نہ تھی۔ اب بدھو بندے اس پر بھی چپ رہیں گے، کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، کمال ہو گئی، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ دے چکے تھے۔ تو پھر اچھا یہ بتاؤ، پہلے جو قربانی دے چکے تھے تو دین بچانے کے لیے تیرا بقول تو کہہ چکا ہے
میری کتاب بیعت یزید میں جب میں نے لکھا یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ کہنا کہ دین رڑ رہا تھا، دین برباد ہو رہا تھا، امام حسین نے بچا لیا، اگر اپنا بچاتے تو دین برباد ہو جاتا، میں نے کہا اس میں صحابہ کے کردار کی نفی ہے، یہ بکواس ہے، بکواس۔ اگر امام عالی مقام فرض کرو نہ بھی ہوتے تب بھی صحابہ کرام دین بچانے میں کافی تھے۔ جب امام حسین دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، یہ تو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حسن بھی بچے ہیں، حسین بھی بچے ہیں، جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو صحابہ نے تو اس وقت دین بچایا ہے۔ شرم نہیں آتی اور ڈنگر شاہ تیری کیا کیا بات کروں میں؟ وہ ظالموں اور امت رسول کو تباہ کرنے والوں، تمہارے جیسے اگر دوست ہو تو تمہارے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ظالموں، امت رسول کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، وہ دوستوں کے تمہارے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے عجیب مانوی قتل کر رہے ہو جس کو بدھو قوم سمجھتی ہے تیرا کارنامہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ادھر دیکھو، جب کوئی شخص کسی چیز کو بچانے کے لیے نکلتا ہے، کیا بچانے کے لیے نکلتا ہے، وہ قربان ہو جاتا ہے، کیا چیز بچی نہیں، وہ قربان ہو گیا، چیز ابھی بچی نہیں، وہ قربان ہو گیا، چیز بچی تو کیا پچھلوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کا بچانا چھوڑ دیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، بولتے ہو کہ نہیں؟ پچھلوں کا کیا حق بنتا ہے کہ آخری قطرہ خون کا اور آخری سر اس کے مقصد کو بچانے کے لیے قربان ہو، تب ہی کامیابی ہوگی اور تب ہی اس کی روح خوش ہوگی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین بچانے کے لیے گئے، آپ شہید ہو گئے، یزید تو نہیں بدلا، دین بچانے کا کام تو ابھی نہیں ہوا، جب نہیں ہوا تو اہل بیت نے بیعت کیوں کر لی؟ ان کا تو فرض بنتا تھا کہ دین بچانے کے لیے باپ کی طرح یہ بھی آخری شخص تک قربان ہو جاتے۔ کیا کہا میں نے؟ وہ بولو تو صحیح یار۔ میرے خیال میں کسی کی قربانی کو برباد کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تو قربان ہو جائے اور پچھلے قربانی کی بجائے جس کو وہ بچانا چاہتا ہے اس کو قربان کر دیں۔ یار پتہ نہیں یہ دنیا کو کیا ہو گیا یار، کوئی سمجھ نہیں ہے دنیا کو، سمجھ کیا رہا ہے؟ یہودیت کی پڑھائی، یہودیت کا نظام، ملا ہے، ہر کسی کے سر پہ تو بھوت سوار ہے، پلیتی ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے ذہنوں میں، سمجھ کیا ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ امام اب تو فرض بنتا تھا کہ یار ہم بچانے گئے تھے دین، ہمارا بابا دین میں قربان ہو گیا لیکن دین پھر بھی نہیں بچ سکا، اب تو ہم زور لگائیں گے کہ ہمارا فرض بن گیا کہ ہم باپ کا بدلہ بھی لیں اور دین کا بدلہ بھی لیں، تو اب تو اہل بیت پر زیادہ فرض تھا کہ وہ قربانی دیتے۔ عجیب بات ہے، وہ قابل نہ تھے، وہ قابل نہ تھے، عزیمت پر عمل کرنے کے قابل نہ تھے۔ یہ کیا جملے ہیں بھائی؟ اور سونا بدھو، ہمارا ایمان کیا ہے؟ اہل بیت کے در کا کتا، وہ بھی آخری سانس میں، کتے سے مراد کیا ہے؟ ان کے در کا ادنا سا ہمارے جیسا غلام، وہ بھی اللہ کے فضل سے آخری دم تک عزیمت پر عمل کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ ایمان سے بتانا، کیا ممتاز قادری نے عزیمت پر عمل نہیں کیا ہے؟ وہ بولو ہے۔ تو امام زین العابدین اور اہل بیت مولا علی کی ساری اولاد وہ یزید کی بیعت کر کے کھڑی ہو گئی، تو خود کہہ رہا ہے سب بیعت کر لی، سب نے رخصت پر عمل کی، عزیمت کے قابل نہ تھے،
اور ممتاز قادری اکیلا عظیمت کے قابل ہے اتنا بڑے ایٹم بموں کے مقابلے میں؟ ایٹم بموں کے مقابلے میں ایمان سے بتانا، ایٹم بموں کے مقابلے میں ایک شخص کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ عظیمت پر عمل کرنے کے قابل ہے؟ امام زین العابدین کی تلوار نہیں تھی؟ شرم کرو، شرم کرو، حرام 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 ہے تم پر علم میں کلام کرنا، دین میں کلام کرنا۔ تمہارے جیسے لوگ جو ممبروں پر امت کو تباہ کرتے ہیں، حرام ہے ان پر ممبر پر بیٹھنا، یہ ریڑھی لگا کر کام کیا کریں۔ تجھے پتہ نہیں کس نے اس قوم کو شامت نے آ لیا کہ مسجد تیرے ساتھ بنا دی اور تو جا کر ممبر پہ بیٹھ گیا۔ ان کا حق بنتا تھا کہ اگر مسجد بنا لی تھی تو کم از کم اس مسجد کے ممبر پر بیٹھنے کے لیے تو کوئی بندہ ڈھونڈ لیتے۔ تو ان کی نمازیں برباد کر رہا ہے، تو کالا خضاب لگاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کالا خضاب لگانے والے کے پیچھے نماز حرام ہے، واجب الادا ہے، جتنی پڑھ چکے ہیں دوبارہ لوٹائیں۔ تو نے تو ان کا بیڑا غرق کر دیا مسجد والوں کا، اب پتہ نہیں کتنے عرصے سے نماز پڑھا رہا ہے، ساری نمازیں وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ یہ انہی کا فتویٰ ہے جن کو تو خود کہتا ہے مجدد اہل سنت، امام اہل سنت، سارا کچھ کہہ کر پھر ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو رضوی کیسے رہا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے تو اور کوئی فکر نہیں ہے، ان لوگوں کی نماز کا فکر ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو نے تو برباد کر دی نمازیں، اور کیوں لگاتا ہے؟ کیوں لگاتا ہے؟ بتا۔ اپنے تکبر کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کی نمازوں کو بیڑا غرق کر رہا ہے تو، اپنی جوانی دکھانے کے لیے؟ کون سی مجبوری تیرے پاس پڑی ہے؟ کس مجبوری نے تجھے مجبور کر دیا ہے؟ اپنی عیاشی کے لیے تو صرف اعلیٰ حضرت کی تمام مخالفت کر کے، تمام فتوے کو ایک طرف رکھ کے لوگوں کی نمازوں کو برباد کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ قیامت کے روز تیرا گریبان پکڑیں گے، کیا کریں گے کہ تو ہماری نمازوں کو تباہ کرتا رہا ہے۔ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ قربانیاں دے چکے تھے، یہ کہہ رہا ہے وہ، کیونکہ اچھا جو پہلے قربانیاں دے چکا ہو اس کے بعد اس کے لیے کفر کو تسلیم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تمہارے نزدیک تو سارا کچھ تو کفر تھا یزید کا، پھر کہتے ہو یزید کافر تھا، تم زور دیتے ہو یزید کافر تھا۔ جب کافر تھا تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کافر کی بیعت کرنا ابتدان یا امتحان جائز بھی ہے؟ ذرا اتنا بتا دے، کون سی رخصت ہے؟ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اس کے خلاف نکلنا، کافر کہہ رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا فرض نہیں بنتا تھا، خروج تو فرض بنتا ہے جب کافر ہو۔ ہاں جی، امت مسلمہ جو ہے وہ تو فاسق فاجر کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ خروج نہیں کرنا۔ ہمارے اہل سنت وہ کافر اگر ہو جائے تو اس کے خلاف تو خروج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تجھے اتنا تمیز نہیں ہے؟ کتابیں نہیں پڑھی؟ فتح الباری کھول لے اگر تیرے پاس پڑھی ہے تو، کتاب الفتن۔ تو عجیب بات ہوئی کہ تو نے کہہ دیا وہ قربانیاں دے چکے تھے بعد۔ اچھا خیر، اب قربانیاں دے چکے تھے، ایمان سے بتانا مسلمانوں، اچھا قربانیاں دے چکے تھے، اس کا مطلب ہے جو ایک مرتبہ قربانی دے چکے، چاہے مقصد پورا ہو یا نہ ہو، کامیابی ہو نہ ہو، پھر اس کو قربانی دینے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، میں پوچھتا ہوں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا کیا کہ میرے صحابہ تم نے قربانیاں دے دی ہیں، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو ایسے ہے جو ایک شخص کہے نماز پڑھ لی، اب اگلی پڑھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ پڑھ چکے ہیں۔ ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ رکھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایمان سے بتانا، صدیق اکبر
فاروق اعظم، صحابہ کرام، ان کے بیٹے، کس وہ سارے کے سارے دین پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے تھے کہ یا یہ کہتے تھے کہ ایک اچھا بھائی قربان ہو گیا بس ہمارا اب تعلق نہیں رہا، ختم قربانی دے چکے بس، وہ اٹھو ابھی دین پورا، دین نہیں آیا، دین نہیں آیا، نہ آئے قربانی دے چکے ہیں بات۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے اہل بیت کو تو نے؟ کیا مذاق بنا رکھا ہے صحابہ کو تو نے؟ اور جوش پیدا کر اپنے اندر بولنے کا۔ تو نے میٹرک کو کافی سمجھا تھا ہے؟ عمر کے پاس ادھر شرح جامی کے 2 لفظ پڑھے، وہ بھی الٹے سیدھے، وہ بیچارہ روتا ہے، کہتا ہے وہ ایسا میں پڑھاتا تھا، یہ الٹا ایسا پڑھتا تھا۔ جس کو جامی جو ہے وہ میرے شاگرد کے پاس پڑھنے کی جو ہے نا وہ کوئی تمیز نہیں ہے اور اس کے اندر سلیقہ ہی نہیں ہے جامی پڑھنے کا، ایسے بیچارہ اٹھا کر بیٹھ گیا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اتنے باریک مسائل میں کلام کر رہا ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں ایمان سے کہ یوں سمجھو ان مسائل میں پڑھنا ایسے ہے جیسے پل صراط پہ چلنا۔ بدھو بندہ تو جیسے زبان کھولے گا کھول لے گا۔ ہمارے نزدیک کیونکہ ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف اہل بیت ہے، ایک طرف دین ہے، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، سب کو بچانا، بچا کر چلنا اس مسئلے کے اندر انتہائی نازک ہے۔ ننگی تلوار پہ چلنا ہے، پل صراط پہ چلنا ہے۔ اب میرے بھائیو بتاؤ، قربانیاں دے چکے تھے، پھر آگے دین کو قربانیوں کی ضرورت تھی لیکن حضرت نہیں دے رہے تھے بقول ان کے، کیونکہ وہ دے چکے تھے۔ ہم پوچھتے ہیں شاہ دین کو ضرورت تھی قربانیوں کی کہ نہیں تھی؟ جنگ حرہ میں قربانیوں کی ضرورت تھی دین کو ضرورت تھی۔ یزید بیٹھا تھا، ظلم بڑھ گئے تھے، حرہ والے نکل کھڑے ہوئے، اگر ضرورت نہیں تھی دین کو تو جو صحابہ کرام کی جماعت کیوں اٹھی؟ بتا، جب اٹھ ضرورت تھی۔ لیکن اسلام کو یہ جواب دینا تیرے بقول اہل بیت کی طرف سے کہ ہم قربانیاں دے چکے ہیں، اسلام اب ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، یہ تیری جواب، تیری کلام کی شرح کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی طرف سے معاذ اللہ کہا جا رہا ہے اسلام کو، اے اسلام ضرورت تجھے ہے لیکن ہم ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، ایک مرتبہ دے چکا ہے تو دوسری مرتبہ کیا کریں؟ اس کے کلام کا یہ مطلب ہے یا اور ہے وہ بولو تو؟ اور اسلام کی یا اہل بیت کی کیا بے عزتی کرو گے؟ بے قدراں دی یاری نالوں فیض کسے نہ پایا۔ اہل بیت کا بے قدرہ یار، صحابہ کا بے قدرہ یار، اہل بیت کا گستاخ یار، صحابہ کا گستاخ یار، اے گستاخ تو پھر آگے کہتا ہے میں اہل بیت کو صحابہ کو ایسے مانتا ہوں کیا؟ جس کے کلام کا لازم ہو اور لازم بین ہو ذہن فوراً ادھر جاتا ہے۔ صاحب علم کا، بدھو کا تو ویسے نہیں جاتا، سورج کی طرف بھی نہیں جا سکتا، اس کا ہو سکتا ہے۔ صاحب علم کو فوراً مستحضر ہو جاتی ہے یہ بات کہ یار وہ کہہ رہے ہیں قربانی دے چکے تھے، اب ضرورت اسلام کو ہے لیکن دیتے نہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ دے چکے ہیں، اسلام کو ضرورت ہے، ہم دے چکے ہیں۔ آؤ اہل بیت، نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ یہ اس کے کلام کی شرح کر رہا ہوں، کیوں نہیں آتے؟ ہم بیت پہلے دے چکے ہیں، قربانی دے چکے ہیں۔ شرم کر، شرم کر، مسلمانوں کا فرض بنتا ہے دین بچانے کے لیے آخری قطرہ بھی گرا دو۔ وہ ایسا ہے کیا کہتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو دین کا مسئلہ تھا، دین روڑ رہا تھا، دین برباد ہو رہا تھا، دین فلان ہو رہا تھا، میری کتابیں اٹھا اٹھا کر دکھاتے ہو۔ اب کیا بنا؟ اب اپنی یہ بولتی بھی لوگوں کو پیش کر کہ میں یہ کہہ چکا ہوں، تو نے تو نہیں کرنی، ہم نے کر دی ہے الحمدللہ۔ اب تیرا فیصلہ، یہ خدا پاک نے تو قیامت کو کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے، لیکن تو نے جو کہا اس کا فیصلہ اس جہان میں دیکھ کیا ہوتا ہے تیرا۔ اگلی بات سنیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی
عنہما، وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے، وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے، وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے۔ وہ یہ لفظ کیا بول رہا ہے مسلمانوں؟ یہ میرا جو اس جواب اور اس قسط کا عنوان ہے اس کا دوسرا جملہ ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کرام پر بغاوت کا الزام لگا دیا۔ یہ ہے، یہ دیکھو امام حسین کو باغی کہہ رہا ہے، یہ دیکھو صحابہ کو باغی کہہ رہا ہے، اہل بیت کو باغی کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھو، سنو اپنے منہ سے سنو کیوں یہ کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بغاوت کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر روک رہے تھے۔ تو یہی کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ تو اے ظالم، اے گستاخ، ہم نے یہ تحریر نیٹ پہ چڑھائی ہوئی اپنے موقف کی، اس کے اندر ہم نے 4 نمبر پہ لکھا امام پاک کو باغی کہنا درست نہیں ہے۔ ہم باغی کہنا درست نہیں سمجھتے، تو امام پاک سمیت تمام صحابہ سمیت تمام اہل بیت کو باغی کہہ رہا ہے۔ اب بتا، تو باغی کہنے والا، تو با ادب ہے، ہم گستاخ ہیں۔ مدثر شاہ بتا، یا تو محمود ہزاروی کی اتباع میں صحابہ کو، اہل بیت کرام کو معصوم نبیوں کے ساتھ کا ثابت کرنے چلا، اور یا باغی ثابت کر دیا۔ جاہل کی بزرگ فرماتے ہیں، جاہل کا فساد اس کی اصلاح سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو امت کی اصلاح کرنے نکلا تھا، تیرا فساد بڑھ گیا۔ ہمارے بزرگوں کا کلام صحیح صادق ہوا، تیرا فساد بڑھ گیا۔ تو نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، امام حسین کی طرف بغاوت کی نسبت کر دی، صحابہ کی طرف بغاوت کی نسبت کر دی، اہل بیت کی طرف بغاوت کی نسبت کر دی، اور تو کہہ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بغاوت سے روک رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے بغاوت کر رہے تھے اور یہ روک رہے تھے۔ بتا، آج کے بعد تو باغی کہنے والا۔ پھر تو نے یہ مجھے دوستوں نے کہا کہ اس سے مطالبہ کرو بغاوت اور خروج میں کیا فرق ہے۔ میں اب ایسے مسئلے اس سے پوچھ سکتا ہوں میں، جو امام حسین کو باغی کہہ چکا ہے، میں اس کو کیسے کہوں بھائی کہ مسئلہ بتا؟ میں تو نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اس کا یہی مقالہ کافی ہے۔ اس مقالے کے بعد میں اس کے ساتھ کلام کرنا، اس مقالے کے بعد اس کے ساتھ مکالمہ کرنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ اگلی بات سنو، وہ بھی اسی رخصت پر عمل کر رہے تھے جیسے رخصت پر عمل کرنے والے حضرات حضرت امام حسین کو روکتے رہے۔ کس سے؟ بغاوت سے۔ یہ کہہ رہا ہے، بتاؤ۔ امام حسین کو صحابہ روکتے تھے رخصت پر عمل کرنے والے اس بغاوت سے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بغاوت سے روک رہے تھے یہ رخصت پر عمل کرنے والے عبداللہ ابن عمر دوسروں کو۔ اگلی بات، حضرت عبداللہ ابن عمر یزید کو اتنا ہی امیر المومنین مانتے تھے جتنا کہ امام زین العابدین فتنہ کے سبب امیر مانتے تھے۔ اب میرے بھائیو ذرا غور سے سننا، باپ نے تو کسی فتنے کا لحاظ نہیں کیا، امام زین العابدین نے کیسے کر لیا؟ اور شرم کر، اگر باپ کے عمل سے بیٹے نے ہی پرہیز کر لی تو دنیا کائنات میں دوسرا کون ہوگا؟ امام حسین کے قدموں پر چلنے والا بے شرم، بتا تو صحیح۔ شوق اور بڑھا، اور شوق بڑھا۔ خدا کرے تیری بولتی میں دن بدن اضافہ ہو، ہماری دعا ہے، تاکہ تیرے منہ سے ایسی گمراہیاں اور نکلتی رہیں اور تیرا حشر ہو جائے، کیونکہ تو نے وہ ظالم شخص ہے کہ تو نے مجھے اپنے علاقے میں اور دنیا میں گستاخ اہل بیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مردود۔ اب میری یہ دعا ہے تیرے لیے، تیری بولتی بڑھ جائے۔
ایسی گستاخیاں جس طرح کے اندھی گستاخیاں تیری اہل بیت اور صحابہ کے متعلق منہ سے نکلی ہیں یہ اور بڑھ جائیں، ہماری یہ دعا ہے۔ ورنہ چڑھا بیان کہ میں نے ظلم زیادتی کی، میں جاہل شخص تھا، میں نے چشتی صاحب کا جو ہے وہ مقابلہ بد نجائز کیا ہے، وہ حق پر تھے، میں رجوع کرتا ہوں، چڑھا، پھر میں اپنے یہ بیانات بھی واپس لے لوں گا، میں بیانات واپس لے لوں گا اگر تو واپس لے گا اپنے بیانات کو، یہ کہہ کر، یہ نہیں کہ چلو میں واپس لیتا ہوں، نہیں، فرض ہے تیرا، تو غلط ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، تیرا فرض بنتا ہے تو کہے میں نے ظلم زیادتی کی ہے اہل بیت کے ساتھ بھی صحابہ کے ساتھ بھی، مجھے بولنے کا حق نہیں تھا، آج کے بعد میں منبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں توبہ کرتا ہوں، تیرا حرام ہے بیان کرنا، تیرا صرف فرض بنتا ہے دوائیاں کوٹتا رہے، اور وہ بھی لوگوں پر رحم کر کے۔ ظلم کرنا یزید کا کام ہے، حسین کا نہیں ہے، جو تو چھرے پھیرتا ہے۔ آج مجھے یہ دلدار صاحب ہیں، گجر صاحب، اس کے پاٹھا کے، وہ کہتے ہیں اقبال بھائی میرے دوائی لینے گئے، میں نے بھیجا تھا اس کو، دوائی لینے گئے تو واپس آئے تو کہنے لگے سنیارے حکیم کے پاس بھیج دیا ہے۔ کیا مطلب؟ سونے کا مول لیتا، دوائی دینی ہو تو سونے کا مول لیتا ہے، خدا کا خوف کر، خلق خدا پر ظلم کرتا ہے، یہ حسین کا کام نہیں ہے، یزید کا کام ہے۔ ہم ٹھیک موڑ والے سے دوائی لیتے ہیں، وہ بھی تو دوائی حکیم صاحب دیتے ہیں نا، 500-600 میں دوائی دیتے ہیں، اور تیرا کوئی نسخہ جو ہے وہ 10-10 ہزار سے کم نہیں ہوتا۔ دوائی جب دیکھتے ہیں تو تیری 200 کی ہوتی ہے، بازار سے 200 کی لاتا ہے، ادھر 10,000 کی بیچتا ہے۔ تجھے خدا کا خوف کرنے کا امام حسین نے سبق نہیں دیا؟ میں تیرا باہر تباہ لگاؤں گا کہ کیا یہ خلق خدا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے، اور پھر تذلیل کرتا ہے انسانیت کی۔ آج ہی مجھے شکایت کر کے بٹھا کر کہتے ہیں مار دیتا ہے۔ 1 منٹ، نایاب شاہ صاحب گواہ ہیں، 1 منٹ اوپر ہو جائے، 1 منٹ صرف وقت دیتا ہے، 1 منٹ اوپر ہو جائے تو کہتا ہے بھاگ جاؤ واپس۔ ایمان سے کہتا ہوں، مشاہدہ کر چکے ہیں۔ نایاب شاہ صاحب بیچارے کو سید زادے ہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ ہم اہل بیت کے گستاخ ہے، تو بات اب ہے، ذلیل کر کے سید زادوں کو بھیجتا ہے، ساری دیہڑی بٹھا کر 1 منٹ چلے گئے، کسی کو ساری دیہڑی بٹھاتا ہے پھر بگا دیتا ہے، اور 1 منٹ لیٹ چلے گئے۔ جمیل صاحب، ہمارا جمیل صاحب سلطان کے والے، ایمان سے کہتے ہیں استاد جی میں نے سفارش بھی کی، اتنا بددید بندہ، میں نے سفارش کی، وہ چلے گئے، 1 منٹ لیٹ ہو گئے، دوائی نہیں دی۔ وہ بلے 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 بلے، اس کو کیا کہنا چاہیے بھائی؟ نیو خان ٹائم ہے نا، 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتا۔ کہ بڑاج تیار ہے نہیں، ایم نذیر عنایت اللہ ہے، اچھا ڈیوو ہے، یہ ڈیوو صاحب خدا کا خوف کرتے۔ اب میرے بھائیو ادھر دیکھو، عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہے یزید کو اتنا ہی امیر المومنین مانتے تھے جتنا کہ امام زین العابدین فتنہ کے سبب امیر مانتے تھے۔ اس سے کہو بخاری کی روایت تو پڑھ کر دکھاؤ ذرا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے اپنا، اور وہ حدیث اس موقع پر پڑھتے ہیں، وہ ذرا پڑھو تو صحیح، اس کے اندر کیا ہے کہ وہ فتنے کے ڈر سے ایسا کر رہے تھے۔ اور اس کی آخر میں ایک علمی قلعی کھولتا ہوں، کھول دوں بھائی، ادھر کتاب پڑھی ہوگی الاعتصام امام شاطبی کی،
اس بیوقوف نے اس سے بیان کیا کہ کرہن کا لفظ آیا تو بعض علماء نے کہا کرہن حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسا کیا تھا، کرہن، ہاں جی، اس کا ترجمہ کرتا ہے جبرن۔ ہاں سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، حضرت کو اتنا تمیز نہیں کہ کرہ اور اکراہ میں کیا فرق ہے۔ میں پوچھتا ہوں شاہ، تو صرف کرہ اور اکراہ کا فرق ظاہر کر دے جا۔ چلو میں تجھے فرق ظاہر کرنے کے لیے ایک اشارہ بھی کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدترین امام وہ ہے، وہ بہت گندا امام ہے کہ قوم اس پر راضی نہ ہو، وہ نماز پڑھائے لوگوں کو، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، یہ کارہون کرہ سے ہی ہے، وہ اس کو ناپسند کرتے ہو۔ کرہ بمانا ناپسندیدگی ہوتا ہے، اکراہ بمانا دوسرے کو مجبور کرنا ہوتا ہے، اس کی تمیز ہی نہیں ہے اس کی۔ چلو میں تجھ پر ایک اور سوال ڈال دیتا ہوں، فرق تو اس سے تھوڑا ظاہر ہو جاتا ہے، میری بات بتا تجھے، اور کہ تو کرہ اور اکراہ کی نسبت بتا دے جا کیا ہے جا۔ تو میرے دوستو اس کے بعد میرا کوئی جواب اس کے متعلق نہیں آئے گا، بس یہ آخری ہے۔ اور یہ شخص جس طرح کہ میں نے عنوان دیا کہ بیعت کرنا بھی اس نے تسلیم کر لیا اہل بیت کا، اور اہل بیت اور صحابہ کرام کو باغی بھی کہہ دیا۔ آخر میں میاں صاحب کا شعر پیش کرتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بے قدران نال پیار ودھا کے دکھ اٹھایا بھارا، بے قدران نال پیار ودھا کے دکھ اٹھایا بھارا، دل بھی ٹوٹا آس بھی مکی، جا بے قدر یارا، دل بھی ٹوٹا آس بھی مکی، جا بے قدر شاوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا تینوں، اپنی طرفوں شعر نہیں پڑھیا، صحابہ تے اہل بیت دی طرفوں پڑھیا ہے جنہاں دی گستاخی کیتی ہے، انہاں دی طرفوں میں شعر پڑھیا ہے، انہاں دی زبان حال شریف کہہ رہی ہے شاوا ایڈا بے قدرہ بنیا ہے، سانو باغی کہہ دیتا ہی۔ چشتی بیچارے دا پھر کی قصور ہے؟ اے ہوئی ہے وہ ساڈا بھی ادب رکھدا ہے تے اہل بیت دا بھی ادب رکھدا ہے۔ عجیب بات ہے، چشتی کا ادب گستاخی ہے اور تیری گستاخی ادب ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ لیجئے میرے دوستو، مدثر شاہ کی خدمت اور اس کی دلالتوں، گمراہیوں، گستاخیوں کو ظاہر کرنے کے بعد اس کے مقتدا، پیشوا، امام، ایک امام، اس کے امام بہت ہے، عرفان شاہ اس کا امام ہے، لیکن اس کا ایک بڑا امام جو ہے نا، اس کا نام ہے ریاض حسین شاہ راول پنڈی والا، جو کبھی گجوں کی مسجد کا خطیب تھا۔ میرے دوستو، اب تھوڑا اس کا
علمی مقام اور اہل بیت کا ادب ظاہر کرتا چلتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. جی یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹولہ ہی مبارک ایسا ہے. مبارک ٹولہ جماعت جڑی ہوئی ہے. عرفان شاہ اور یہ مدثر شاہ اور جناب ریاض شاہ، ایک اور بزرگ ہے عبد القادر شاہ جی، اور یہ اس طرح کی مبارک جماعت جو ہے نا، جو اہل بیت اور صحابہ کو جناب دوستی کے روپ میں دشمن ملے ہوئے ہیں، ان کا تھوڑا تعارف ہو جائے پورا، اس وجہ سے عرض کرتا ہوں. اب ذرا حال دیکھیے گا. جماعت کے ایک شخص کا، عظیم شخص کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، اب اعظم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اب اعظم کا حال دیکھیے گا. ہاں جی، تو پھر سمجھ لینا باغ کے حال سے کہ بہار کیسی آئی ہے. ہاں 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 سبحان اللہ. لیجئے یہ کلپ بھی سنیے پہلے. یہ ہم کلپ پیش کر رہے ہیں ریاض شاہ پنڈی والے کا. یہ کلپ ہے. یہ تھوڑا تعارف بھی کراؤں کہ یہ مفسر قرآن ہونے کا گمان بھی رکھتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے بیچارہ، اور اس نے ترجمہ بھی قرآن کا کیا ہوا ہے. وہ ترجمہ بھی بازار میں بک رہا ہے، لیکن ترجمہ کیسا ہے آپ کے اس بیان مبارک سے آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا. یہ سنیے گا. وہ تو کرتا ہے. اللہ اکبر. ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر. اچھا ادھر دیکھو، صلح میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دل سے جو کنجوسی ہے وہ نکل جائے. جو دلوں کی حالت ہے وہ قیامت تک باقی رہتی ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ قرآن کہتا ہے وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. قرآن مجید کہتا ہے. اللہ اکبر. سنو نا بھائی، میں قرآن مجید سنا رہا ہوں. ابھی تو میں حضرت حسن المجتبیٰ کی صلح کی طرف آیا ہی نہیں ہوں. میں تو قرآن مجید سنا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. شُخ، یہ شخ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفسوں کے اندر شخ جو ہے وہ موجود ہے. شخ موجود ہے. شخ یعنی شیخ موجود ہے. ایک قدر شیخ ہے. یہ حافظ محمد قاسم یہ شیخوں کا ذکر ہے. یہ شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہی ہے. جو قوم بہت جوڑ کے پیسے رکھے نہ خرچ نہ کرے، یہ تو سخی لوگ ہیں. بہت جوڑ کے رکھے، خرچ نہ کرے، کنجوسی کے ساتھ ضبط ربط میں رکھے، وہ شیخ ہوتی ہے. اور جس وقت لڑائی ہو جائے، بچے لڑائی جو ہو گئی ہے، لڑائی جس وقت ہو جائے، اس نے خرچہ پانی بند کیا ہوا ہے، طلاق ہونے پہ نوبت آ گئی ہے، 2 خاندان ڈی پارٹ ہو گئے ہیں، 2 قبیلے جدا ہو گئے ہیں، 2 فیملیز جدا ہو گئی ہیں. اب مولانا فتویٰ دیتے ہیں کہ دل میں شوق نہ ہو. وہ سونیا، جس پر ظلم ہوا ہے اس کے دل کی کیفیت کو بدلا نہیں جا سکتا. جناب یزیدوں کے لیے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ. اب میرے دوستو اس میں آپ نے سن لیا. آگے جماعت مقتدیوں کی بیٹھی ہوئی ہے اور مقتدا امام آپ جو ہے وہ منبر پہ تشریف فرما ہے اور اپنے نورانی ملفوظات ہاں جی اور حفوات اور جناب جی پتہ نہیں کیا کیا بلاؤں سے وہ آپ نواز رہے ہیں. اور آگے جو ہیں وہ سر پٹکنے والے وہ سر پٹک رہے ہیں. قرآن کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں حضرت، یہ ذرا سنیے. میرے دیکھو، آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں احضرت الانفس الشح. یہ دنیا کائنات کے حافظ، راول پنڈی میں ماننے والے حافظ، حضرت کے مریدین، ذرا حضرت کا قرآن جو ہے اس پر بھی غور کریں. جو رسول اکرم نے قرآن دیا اس میں شح ہے، ہا کے ساتھ،
حلوے والی ہا کے ساتھ، شخ ہے، حضرت اس کو بار بار پڑھتے ہیں شخ خا کے ساتھ، پورا مخرج ظاہر کرتے ہیں، کمی نہیں چھوڑتے، کیونکہ آپ تجوید جانتے ہیں، صاحب تجوید بندے ہیں، تو تجوید جاننے والا شخص ظاہر بات ہے حرف کی ادائیگی کے اندر کمی نہیں چھوڑتا، تو آپ کمی نہیں چھوڑ رہے، شخ۔ پھر آپ اس پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ کہ شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے۔ پھر آپ نے یہاں پر دو لفظ استعمال کیے، آگے کوئی خوش نصیب بیٹھا ہوا ہے آپ کے فیض لینے کے لیے، تو ان کو آپ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فلاں صاحب، شیخوں کا ذکر ہے، شیخوں کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت معاویہ کو گالیاں دینے والے کا ایسا ہی اشر ہوتا ہے، یہ گالیاں دینے والا شخص ہے حضرت معاویہ کو، یہ اپنے جلسے میں نعرہ نہیں لگانے دیتا حضرت معاویہ کا، کہتا ہے گناہ ہے، نعرہ لگانا اس کا گناہ ہے، وہ بھی کلے پاپ محفوظ ہے، چل رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں دنیا۔ اشر ان کا یہی ہے، حضرت معاویہ کا دشمن، حضور کے صحابہ کا دشمن ہے، کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ وہ بولو، حضور کے صحابہ کا دشمن کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ شخ والا ہو سکتا ہے، شخ ہے، جو قرآن کے ساتھ ظلم کرے وہ معاویہ کے ساتھ کیوں نہ کرے، ہائے 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 ہائے، جو قرآن پر ظالم ہو وہ صحابہ پر ظالم کیوں نہ ہو۔ پھر کہتا ہے، بات سمجھو، کہتا ہے ایک تو کہا شیخوں کا ذکر ہے، بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شیخ بھی یہاں پتہ نہیں شیخ تمہیں سن کر چپ کیسے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا شخ، تو شخ کا معنی ہے کنجوسی، کیا کنجوسی معنی ہے، اور دل کی نفرت اور بغض، یہ معنی ہے اس کا۔ تو نے تمام شیخوں بیچاروں کو نحوست، کنجوسی اور دل کا بغض کہہ دیا، سر اس کا مطلب وہ تو سراپا بغض پھر رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، سراپا نحوست اور شر پھر رہے ہیں۔ شیخوں تمہیں غیرت نہیں آئی، یہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، پکڑو اس کو، اس پر پرچہ دو، اس نے تو تمہارا پھکا نہیں چھوڑا۔ اور پتہ نہیں شیخوں، پتہ نہیں تم میں کتنے حضرت کے مرید ہوں گے، کتنے مرید ہوں گے، سوچو تو صحیح۔ اور پھر اگلی بات حضرت کہتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے۔ ہاں 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 ہاں، اب طلباء توجہ کریں، صرف کے طلباء، میں علماء کو نہیں کہتا، صرف کے طلباء توجہ کریں کہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے۔ حضرت صاحب کو پتہ نہیں مادہ ہی کبھی نہیں ملا، حضرت صاحب کو نر ہی ملتے رہے ہیں، اور نروں نے پتہ نہیں حضرت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں زیادہ اس پر بولنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت صاحب کو کوئی پتہ نہیں مادہ لفظ کا ہی پتہ نہیں تھا، لفظ کا ہی پتہ نہیں تھا، اس کا معنی کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کس موقع پر بولتے ہیں۔ اب شخ اور شیخ کا مادہ، طالب علم کوئی صرف پڑھنے والے، شخ یہ خواہ مشدد پڑھ رہا ہے ایسے، تو وہ تو شخہ یا شخو بنے گا، شخہ یا شخو، وہ تو مضاف ثلاثی ہے۔ ایسے ایک شین حرف، دو خے، یہ مادہ بنتا ہے، اور شیخ کا مادہ شین، یا اور خے ہے، ادھر ایک خا ہے، ادھر یا ساتھ میں، ادھر یا ہے، ادھر نہ یا ہے نہ خا ایک ہے، خا دو ہیں، تو مادہ ایک کیسے ہو گیا؟ ایمان سے بتانا، جس بیچارے کو صرف کا اتنا ہی پتہ نہیں ہے، اس نے قرآن کے ترجمے کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ دوستو بولو تو صحیح یار، ایمان سے بتاؤ قرآن کے ساتھ کیا؟ اب بد نصیب ہیں وہی لوگ جو اس کا قرآن بیچ رہے ہیں، اور ان سے بڑے بد نصیب وہ ہیں جو حضرت کے ترجمے کا قرآن خرید رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ اگلا پھر کہتا ہے
کہتا ہے قرآن تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے شخ نہیں جاتا اندر سے شخ نہیں جاتا، صلح ہو بھی جائے اندر سے شخ نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا؟ اندر شیخ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان سے کہتا ہوں ہم جندہ کٹانے پر ہنستے تھے۔ ہمارے گاؤں کا ایک بیچارہ ہے ان پڑھ سا بندہ، جندہ کٹانا اس کو کہتے ہیں، اس علاقے میں جس کو مسلی کہتے ہیں نا، جس قوم کو، اس علاقے میں ہمارے کٹانے کہتے ہیں۔ تو وہ کٹانا ہمارا بستے لوگ جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیچارہ وہ تفسیر کرتا تھا صبح صبح برادری کو جمع کر کے نا، جی برادری کو جمع کر کے قرآن پڑھتا تھا، اٹھاتا تھا اور تفسیر کر کے پھر بیان کرتا تھا۔ تفسیر کرتے کرتے ایک دن آپ نے فرمایا کہ ہوئی 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 ہوئی، کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا اور منہ بنا رہا ہے توبہ توبہ توبہ۔ برادری نے پوچھا بھائی کیا ہوا، خیر ہے؟ کہتا ہے وہ انت التواب الرحیم، اللہ فرماتا ہے تتے توے دے رکھے سا۔ ایمان سے کہتا ہوں ہم جندے کٹانے پر ہنستے تھے، حضرت جندے کٹانے کے بھی شیخ نکلے۔ ایک وید بخش کا باپ گزرا ہے، وید بخش ہمارے پاس تھا جتوئی کے علاقے کا، اس کا باپ وہ بھی تفسیر کرتا تھا، ہاں جی، تو اس کی تفسیروں کے جملے بھی جو ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، ہاں جی۔ ایک جملہ سعد میاں میرے بھائی کو ذہن نشین ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت کے چند جملے، آپ بھی مفسر قرآن تھے، اپنے علاقے کے الیکشن بھی لڑتے تھے، واحد باغ صاحب کے والد صاحب، تو ان کے چند جملے آپ فرماتے ہیں لو کی حقیقت کیا ہے، پھر کہتے ہیں ماضی کا مزاج کیا ہے، جسم ایک ہے دلائل زیادہ ہے، کیوں جو کوئی مناسبت پیدا ہو ایک لفظ کی دوسرے لفظ، یہ وہی بات ہے شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان سے بتانا کس پر ہنسیں، کیا کریں؟ میرے دوستو، مفسر ریاض حسین شاہ صاحب کے ساتھ کے تفسیر کرنے والے دو تو بتا چکا ہوں، اب تیسرا سنیے، سلطان کے ہے یہاں پر ساتھ، ہمارے لاہور میں نا ادھر ضلع میں آتا ہے، سلطان کے گاؤں ہمارے بالکل ساتھ ہے، اس کے اندر ہمارے جمیل صاحب دوست رہتے ہیں، انہوں نے مجھے سنایا اور میرے بھائی صاحب نے بھی سنایا، ادھر ایک شخص رہتا ہے، اس نے آ کر کہا کہ بھائی پتہ ہے تمہیں قرآن میں آیا ہے خدا دو ہیں۔ ہاں ریاض شاہ کا بھائی یہ تفسیر کر رہا ہے، خدا دو ہیں پتہ ہے؟ وہ ہکے بکے ہو کے بھی خدا دو، اور وہ بھی قرآن سے، کہتا ہے ہاں الحمدو، خدا دو ثابت ہو گئے۔ ہمارے علی پور کا ایک ذاکر تفسیر کر رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ امام حسین کے گھوڑے کے لد کا ذکر کہاں ہے؟ سارے ہکے بکے بھی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ حضرت فرمانے لگے میں بتاتا ہوں قرآن میں امام حسین کے گھوڑے کا لد کا کہاں ذکر ہے، لم یلد۔ اسی طرح کا ایک اور مفسر، یہ حجرہ شاہ مقیم میں مولوی رہتا تھا چوک پر، اس نے کہا ہمارے مقابلے میں قرآن سے انگلش ثابت ہے۔ کہاں ثابت ہے بھائی؟ یو لد، یو آ گیا، یو کوفو ون، ون، ہاں کوفو ون، کوفو ون، ون، ون آ گیا۔ میرے بھائیوں، اب ایسے ہی مفسرین کا دور ہے اور زور ہے، ہم ان حضرات سے معذرت کر کے پیچھے ہی رہنا گوارا اچھا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے علم و فضل سے ہمیں محروم رکھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب دنیا واقف ہوگی کہ پاکستان میں بریلویت اور سنیت کے نام پر صحابہ کرام کے گستاخ کیا علم رکھتے ہیں،
کتنا کمال رکھتے ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ میں اس کے ضمن میں ایک اور حضرت کا بھی تعارف کراتا چلوں، وہ لاہور کا گستاخ صحابہ ہے، اس کو کہتے ہیں ظہور احمد فیضی، اس کے بھی علم کا، لیکن اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے ریاض شاہ صاحب کی گستاخی جو اہل بیت ہے امام حسن کی ہے وہ ظاہر کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے حضرت معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح رضی اللہ تعالی عنہم کی صلح، مصالحت جو ہوئی تھی اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بیان کے اندر کہتا ہے احضرت الانفس الشح جو پڑھا ہے وغیرہ، اسی کے بیان کے ضمن میں یہ پڑھ رہا ہے۔ اس کے اندر کیا کہتا ہے سنو، کہتا ہے صلح ہو بھی جائے نا تو مظلوم کے دل سے شخ نہیں نکلتی، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ اس میں مظلوم صلح بھی کر لے ظالم سے، یعنی ظالم کہہ رہا ہے حضرت معاویہ کو، مظلوم کہہ رہا ہے امام حسن کو، تو کہتا ہے مظلوم امام حسن ہے تو مظلوم امام حسن کے دل سے شخ نہیں نکلا۔ اب ایمان سے بتانا، اس کا مطلب ہے امام حسن نے صلح کی، اندر سے شوہ جیسی، اللہ اکبر و کبیرہ، ظالم بیماری، نفس کی غلاظت وہ امام کے دل سے نہیں نکلی۔ اس کا مطلب ہے امام کو تو یہ منافق ثابت کر رہا ہے ظالم، جو اوپر سے صلح کرے اندر سے صلح نہ کرے اس کو تو منافقت قرار دیتے ہیں۔ تو یہ امام حسن کو الٹا کیا قرار دے رہا ہے کہ اندر میں انہوں نے کنجوسی رکھ لی، صلح کر لی، کنجوسی رکھ لی، شوہ رکھ لی، اور انہی کو کہہ رہا ہے کہ اندر شیخ بیٹھ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی امام حسن کے دل میں نعوذ باللہ کنجوسی کا شیخ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے، کنجوسی خالی نہیں، کنجوسی کا شیخ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، جو میدان کے شیر ہوتے ہیں وہ بھی کبھی دل میں چور رکھتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ میدان میں آ کر جو ہوتی ہے ظاہر حقیقت کھول دیتے ہیں اور کھول کر میدان میں اترتے ہیں۔ ایسے تو ظالم اگر نعوذ باللہ من ذالک تیرے بیان کے مطابق امام حسن کے دل کے اندر، اور ظالم یہ ہمارے جیسے منحوس دل ہوتے ہیں جن کے اندر شوہ رہ جاتی ہے، جس کو تو شوخ کہتا ہے، شیخ کہتا ہے، یہ ہمارے جیسے دل ہوتے ہیں۔ ظالم پاکوں کے دل، وہ تو دل پاک نہیں ہو سکتا جس کے اندر شوہ رہ جائے، وہ دل پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مقام مذمت، شوہ کی مذمت کے مقام کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، شوہ کی تعریف نہیں ہو رہی، یا خصال حمیدہ میں سے نہیں ہے، یہ خصال ذمیمہ میں سے ہے، جو خصال ذمیمہ میں سے ہے وہ تو اس کو امام حسن میں ثابت کرتا ہے۔ او گستاخ، اور صحابہ کی گستاخی کر، امام حسن کا گستاخ بن گیا، تو امام حسن کو منافق ثابت کر رہا ہے معاذ اللہ، اور پھر کہتا ہے قیامت تک حالت نہیں بدلتی، یعنی امام حسن کا وہ حال دل کا نعوذ باللہ اندر منافقت اور شوہ رکھنے والا وہ ہمیشہ قائم رہا، قیامت تک قائم رہے گا۔ لاکھ لعنت ہے ایسی سوچ تیری پر۔ تو میرے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ، جب آپ فرما رہے ہیں، اوے امام فرما رہے ہیں میں نے امت رسول کو بچاتے ہوئے صلح کی ہے، جب امت رسول کو بچانا ہے تو یہ شرعی امر ہے، جب شرعی امر ہے تو شرعی امر اندر آ گیا تو شوہ کیسے رہ گئی؟ بدتمیز، معلوم ہوا یہ پنڈی کی جماعت نہ صحابہ کی ہے نہ اہل بیت کی ہے، دونوں سے خالی ہے۔ جی ہاں، لاہور والے ظہور فیضی کی بات، اس کا مبلغ علمی بھی دیکھ لو، اس کا میں نے مناظرہ دیکھا راشد رضوی اور اس دونوں کا، راشد رضویہ لاہور کا اور وہ ظہور فیضی، دونوں کا یہ مسئلے پر جو ہے وہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک عبارت ہے میرے دوستو، اس کی سیر و اعلام النبلاء کی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، راشد رضوی پڑھتا ہے شیعیون جولیدہ، آگے اگلا صاحب، کیا بات ہے، دونوں میاں صاحب علم بیٹھے ہیں، سی گڑا رہے ہیں، علم کا پتہ نہ اس کو ہے نہ اس کو ہے، وہ کہتا ہے شیعیون جولیدہ، وہ شیعہ تھا، اس کو کوڑے لگائے، اور جبکہ اصل لفظ ہے شیعیون جلدن،
جلد کا معنی ہوتا ہے مضبوط، وہ پکا شیعہ تھا، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت ترجمہ پڑھ رہے جولے دا، اور اگلا مناظر جو ہے وہ بھی چپ کہتا ہے شیعی اور جولے دا، اب کیا بنے گا؟ وہ تمہارا گڑا پڑے تو آنے تمہارے اوپر، وہ اسلام کو بچانے والے خدا را چھوڑ دو، اسلام تمہارے چھوڑنے سے بچ جائے گا۔ اگر تم اسلام کو اسی طرح گلے پڑے رہے پھر اسلام نہیں بچ سکتا۔ خدا را اسلام پر رحم کرو۔ ٹکر پانی کمانا ہے تو کوئی اور بھی طریقے ہیں، ہاں جی، بہت سارے طریقے ہیں، ہاں جی، بہت سارے طریقے ہیں، اور ان میں آپ کمال بھی رکھتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ انہی طریقوں سے اپنا معاش جو ہے وہ بنائیں، اسلام کے ساتھ ظلم کر کے معاش نہ بنائیں۔ یہ ظہور فیضی کا حال ہے، کتاب لکھ دی حضرت نے، اس نے اتنا نہیں کہا ہوا شیعی جلد ہے لفظ تو جولدہ پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ آ گئی دوستو۔ اور آخر میں میں چیلنج کرتا ہوں ان سب سے کہ جاؤ، تو میں اپنے مدثر شاہ پر تو میں کچھ نہیں سوال کرتا، کیونکہ جو ہے اگرچہ وہ بیچارہ نازاں ہے اور گھمنڈ چکر میں ہے اپنے علم کے، اس پر نہیں کرتا میں، کیونکہ اس کے ساتھ میں، لیکن اب دوسروں کا حال ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ ہے الجود الحلو، تو صرف اور صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے جو یقین بالمعنی الاخص، یقین بالمعنی العام، علم بالمعنی الاخص، علم بالمعنی العام، اکبر الراج وغیرہ کی اصطلاحات ذکر کی ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو جملہ یہ رسالہ شریف، اس کے اندر جو ابتدائی جملے ہیں، ان پر ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ نے مجتہد کا لفظ استعمال فرمایا، تو اجتہاد ہمیشہ ظنی ہوتا ہے، تو آگے قطعی مسائل جو ہیں ان کا ترتب جو ہے اس پر کیسے ہوتا ہے، بس اتنا مجھے بتا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔